السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کے بارے میں بتاؤں گی۔ مزید انفارمیٹیو اسلامک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ وہ شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں رہ کر حدیث لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا اور لکھنے کے لیے کسی اور سے مانگنا پڑا۔ قلم کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور لکھنے کے لیے کسی سے دوسرا قلم مانگ لیا اور اس سے حدیث کی کتابت کرتے رہے۔ جب شام میں مقیم تھے تو وہاں حدیث لکھتے رہتے تھے اور حدیث کی کتابت بھی کرتے تھے۔ جس سے قلم مانگا اس سے حدیث کی کتابت کی۔ جب وہاں سے اپنے وطن کو چلنے لگے تو بھولے سے وہ مانگا ہوا قلم بھی ان کے قلم دان میں رہ گیا۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہم کہیں جا رہے ہوں، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ کسی کی یہ چیز بھی ساتھ آ گیا، یا بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں جائیں اور پھر یاد آتا ہے کہ ہماری کوئی چیز وہاں رہ گیا۔ اکثر اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ جب وہاں سے اپنے وطن کو چلنے لگے تو بھولے سے وہ مانگا ہوا قلم بھی ان کے قلم دان میں رہ گیا۔ جب آپ شہر میں پہنچے اور مال اسباب کھولنے پر انہیں پتہ چلا کہ قلم دان میں وہ قلم بھی نکلا جو انہوں نے لیا تھا کسی سے۔ انہوں نے اسے پہچانا اور فوراً اپنے وطن سے پھر ملک شام جانے کی تیاری کی۔ دیکھیں، صرف ایک قلم تھا، اس کے لیے بھی وہ فوراً اپنے وطن ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے تاکہ قلم اس کے مالک کو واپس دیں۔ آج کل بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے، کسی کی کوئی بہت مہنگی چیز کچھ بھی آ جائے تب بھی وہ بعض اوقات اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے، نہیں دی جاتی، یا بعض کا بندہ خود انکار کر دیتا ہے کہ اب رہنے دے، کیا اتنی دور سے آئیں گے۔ لیکن اب آپ اس سے دیکھیں کہ صرف ایک قلم تھا، اس قلم کو دینے کے لیے وہ فوراً اپنے وطن سے پھر ملک شام جانے کی تیاری کی تاکہ قلم اس کے مالک کو واپس کر دے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی تقویٰ والی صفت پیدا ہو جائے تاکہ ہمیں بھی اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ ہمیشہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی کسی نے امانت کے طور پہ رکھوائی ہو تو اسے جلد از جلد واپس کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور دل بھی سکون اور مطمئن ہوگا۔ جزاک اللہ۔